بند ہے، کل آنا۔ خاموشی چھا گئی۔ تبھی عثمان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور حیرت سے خوشی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ ارے زری، تم یہاں؟ زارا جو ہاتھ میں کتاب لیے کھڑی تھی، چہرے پر ناراضگی اور آنکھوں میں نمی لیے آگے بڑھی۔ کہاں تھے آپ صبح سے؟ اس کے لہجے میں چھپا شکوہ بے ساختہ نکل آیا۔ ابو کتنے پریشان ہو گئے تھے، غصے سے کہہ رہے تھے کہاں غائب ہو گیا ہے عثمان۔ عثمان نے معصومیت سے سر کھجایا۔ بس اچانک دل کیا پرانے دوست سے ملنے آ جاؤں، فون بھی کہیں گم کر بیٹھا۔ زارا نے غصے میں گہری سانس لی، مگر دل کے اندر بھائی کی واپسی کی خوشی غالب آ رہی تھی۔ تبھی عثمان نے مسکراتے ہوئے زارا کا ہاتھ تھاما اور سرفراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویسے زری ملو، یہ میرے لندن کے سب سے قریبی دوست ہیں، سرفراز۔ زارا نے ایک پل کے لیے سرفراز کی طرف دیکھا، جو اب بھی نظریں چرا کر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ زارا نے ہلکی سی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، میں انہی کے آفس میں کام کرتی ہوں۔ عثمان نے کہکا لگایا، واہ، میری فیملی اور میرا دوست ایک ہی جگہ، قسمت کی بات ہے۔ زارا نے تھوڑا سا شرارتی انداز میں سرفراز کی طرف دیکھا۔ بس سرفراز سر تھوڑے سخت بوس ہیں۔ سرفراز نے سر جھکا کر مسکراہٹ دبائی۔ دل میں ایک انجانی لہر اٹھی، ایسی جو لفظوں میں نہیں سماتی۔ سرفراز نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اب کی بار نہ وہ بے نیازی تھی، نہ سرد مہری، ہلکی سی فکر مندی آواز میں کھلی ہوئی تھی۔ خیریت، آپ یہاں آئیں؟ زارا نے کتاب تھامے ہلکے انداز میں مسکرا کر جواب دیا، بس کتاب واپس کرنی تھی، مگر چونکہ دکان بند ملی تو اب کبھی اور آ جاؤں گی۔ سرفراز نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ لبوں پر ٹھٹک گئے۔ چلو زری، اب گھر چلیں، عثمان نے کہا۔ زارا نے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ قدم پیچھے ہٹایا۔ جی ہاں، ابو نے فون پر بات کرنی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا کہ عثمان بھائی مل گئے ہیں۔ سرفراز نے سر ہلایا، دل میں ایک عجیب سا ہلا محسوس کرتے ہوئے، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ زارا نے کتاب میز پر رکھی، پھر پلٹنے لگی۔ دونوں جب باہر نکلے تو عثمان نے اچانک رک کر زارا کی طرف رخ کیا، شرارت بھری نظروں سے پوچھا، زری، ایک بات بتاؤ، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ زارا نے ہنستے ہوئے آنکھیں مٹکائیں۔ کیا مطلب؟ عثمان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پہلے تو مجھے ڈانٹ سے بچایا ابو کے سامنے، اب کہہ رہی ہو کہ چلو گھر، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ زارا نے ہنستے ہوئے ناک سکیڑی، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں تمہیں جہنم میں جانے کو کہوں نا تو تم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ عثمان نے زور سے کہکا لگایا، یہ تو بالکل سچ ہے زری میڈم، آپ حکم کریں، میں آگ میں بھی کود جاؤں گا۔ زارا نے شرارتی لہجے میں انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس پھر بدلے میں مجھے گول گپے کھلانے ہوں گے، اور وہ بھی دیر تک، تب جا کر معافی ملے گی۔ عثمان نے ہاتھ اٹھا کر ہار مارنے والے انداز میں کہا، حکم کی تعمیل ہوگی محترمہ۔ زارا ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی اور عثمان پیچھے پیچھے چلتا رہا، دل میں ایک عجیب سا سکون لیے، جیسے برسوں کی دوری ایک لمحے میں مٹ گئی ہو۔ دکان کے اندر سرفراز دھندلی شیشے کی کھڑکی سے ان دونوں کو جاتے دیکھتا رہا، چپ چاپ، دل کے کسی کونے میں ہلکی سی اداسی چھپائے ہوئے۔ شام کی خنک ہوا، گول گپے والے کی آواز اور زارا کے کہکے، سب کچھ ایک مکمل منظر پیش کر رہا تھا، جیسے وقت چند لمحوں کے لیے تھم گیا ہو۔ آپ کو یاد ہے بچپن میں ہم اسی طرح لڑتے تھے کہ مجھے تیکھے والے گول گپے چاہیے اور آپ میٹھے والے پر ضد کرتے تھے؟ زارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عثمان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، یاد ہے، اور تم ہر بار ہار ماننے کے بجائے مجھے روٹنے کی اداکاری دکھاتی تھی، پھر خالہ ہمیں ساتھ بیٹھا کر کہتی، دونوں کا آدھا آدھا۔ زارا ہنس پڑی، ہاں، اور میں ہمیشہ چھپ کر آپ کے والے گول گپے کھا جاتی تھی، پھر آپ کہتے، پتہ ہے کم ہو گئے ہیں، اور میں انجان بن جاتی۔ عثمان نے اس کی طرف دیکھا، تو تم ویسی ہی ہو اب بھی، ہنسی میں چھپی شرارت اور ہر بات کو دل سے محسوس کرنے والی زارا۔ زارا نے نظریں چرا لی، وقت کتنا بدل گیا نا، لیکن کچھ باتیں ویسی ہی رہتی ہیں، جیسے یہ گول گپے۔ عثمان نے نرمی سے کہا،
اور کچھ لوگ بھی، جو چاہے کتنا بھی بدل جائیں، دل کے کسی کونے میں ویسے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ زارا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی سوچا تھا ہم یہ دوبارہ ساتھ بیٹھیں گے، وہ بھی پاکستان میں، اتنے سال بعد؟ عثمان نے گہری سانس لی۔ نہیں، لیکن شاید قسمت نے سوچا تھا، اور شاید کچھ باتیں وقت پر واپس آنے کے لیے ہی چھوڑی جاتی ہیں۔ زارا نے ہلکا سا تبسم کیا۔ آپ لندن میں بہت بدل گئے ہیں، لیکن آپ کی باتوں میں وہی پرانی سنجیدگی ہے، عثمان نے مسکرا کر کہا۔ اور تمہارے انداز میں وہی پرانی چمک ہے، جو کبھی خالہ کے سامنے شرارت چھپانے میں کام آتی تھی۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ صرف گول گپے والے کی آواز اور سامنے جلتی روشنیوں کا عکس وقت کے ایک خوبصورت صفحے پر یادوں کی روشنائی کی طرح بکھر رہا تھا۔ زارا نے آخری گول گپا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر لگا جیسے وقت پلٹ آیا ہو۔ عثمان نے دھیرے سے جواب دیا، کاش کچھ لمحے پلٹ ہی جائیں۔ صبح کا وقت۔ زارا تیز قدموں سے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی، آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے پر شرمندگی کا عکس۔ یا اللہ، آج بچا لینا، پلیز پلیز، آج باس نے کچھ پوچھا تو؟ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، واقعی اگر میں ناشتہ نہ بناتی تو ابو اور عثمان بھائی کیا کھاتے؟ اور اس پہ باس، جو صبح تو چھوڑیں، شام تک ہنستا بھی نہیں۔ زارا نے خود سے کہا، جیسے اپنے دفاع کے دلائل ترتیب دے رہی ہو۔ لفٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے گہری سانس لی۔ آج بس لفٹ جلدی آ جائے اور اللہ کرے باس نہ ملے۔ اسی لمحے ایک مانوس سی آواز پیچھے سے آئی، اگر لفٹ دیر سے آئے تو دعا میں میرا نام بھی شامل کر لیجیے گا۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ آہستہ سے مڑی۔ سرفراز، سفید قمیض، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک گہری چمک کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ زارا کی زبان ایک لمحے کو بند ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ سننے والا کوئی عام انسان نہ ہو بلکہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ سر، آپ کب؟ زارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ نظریں جھک گئیں۔ سرفراز نے آہستگی سے کہا، جب آپ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، یا شاید جب اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر رہی تھی۔ زارا نے نظریں نہ اٹھائیں، صرف آہستہ سے کہا، میری واقعی غلطی نہیں تھی سر، ابو اور عثمان بھائی کے لیے ناشتہ۔ سرفراز نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کچھ نہیں کہا زارا، لیکن یہ جان کر اچھا لگا کہ آپ کو دیر ہونے پر فکر ہوتی ہے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ زارا نے اندر قدم رکھا، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ سرفراز نے پیچھے سے ہلکی آواز میں کہا، ویسے میں نے آج صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ زارا نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ سرفراز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یوں ہی، شاید کسی نے مجھ پر بھی ناشتہ بنانے کا وقت نہ نکالا ہو۔ زارا کی آنکھوں میں شرمندگی سے زیادہ اب نرمی تھی۔ لفٹ بند ہو گئی اور اس لمحے کی ہلکی سی مسکراہٹ دل میں کچھ اور بھی بند کر گئی۔ دفتر کا ماحول صبح صبح بہت مصروف تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مگن، لیکن زارا کی آنکھوں میں آج ایک خاص سی چمک تھی۔ سرفراز کے لفظ اس کے ذہن میں گونجا، جان کر اچھا لگا کہ آپ کو دیر ہونے پر فکر ہوتی ہے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ زارا نے اندر قدم رکھا، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ سرفراز نے پیچھے سے ہلکی آواز میں کہا، ویسے میں نے آج صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ زارا نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ سرفراز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یوں ہی، شاید کسی نے مجھ پر بھی ناشتہ بنانے کا وقت نہ نکالا ہو۔ زارا کی آنکھوں میں شرمندگی سے زیادہ اب نرمی تھی۔ لفٹ بند ہو گئی اور اس لمحے کی ہلکی سی مسکراہٹ دل میں کچھ اور بھی بند کر گئی۔ دفتر کا ماحول صبح صبح بہت مصروف تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مگن، لیکن زارا کی آنکھوں میں آج ایک خاص سی چمک تھی۔ سرفراز کے لفظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے آج صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ زارا نے آہستہ سے اپنی فائل بند کی۔ سرفراز کے لفظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے آج صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ زارا نے آہستہ سے اپنی فائل بند کی، دبے قدموں کچن کی طرف گئی، جہاں اس نے آج خود اپنے ہاتھوں سے ایک سادہ سا ناشتہ تیار کیا تھا، پراٹھے، ابلے انڈے اور چائے کا تھرمس۔ پھر وہ خاموشی سے سرفراز کے کیبن کی طرف بڑھی، دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر جھانکا۔ کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو دل تیزی سے دھڑکا، لیکن پھر اس نے قدم اندر رکھے، ڈیسک پر نیپکن بچھایا، ناشتہ ترتیب سے رکھا،
اور بیگ سے ایک چھوٹا سا کریم رنگ کا کاغذ نکالا۔ اس نے ہلکے ہاتھ سے لکھا، پتہ نہیں صبح ناشتہ نہ ملنے کی بات مذاق تھی یا حقیقت، لیکن جو بھی تھا کسی نے ذکر کیا تو دل نے سن لیا۔ زارا نوٹ رکھ کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی، جیسے ایک راز چھوڑ کر بھاگ رہی ہو۔ جیسے ہی وہ اپنی سیٹ پر پہنچی، دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ اہم خاموش احسان ہوتے ہیں۔ اور سرفراز ابھی وہ راستے میں تھا، لیکن اس صبح اس کے دفتر میں کچھ ایسا رکھا گیا تھا جو دل سے آیا تھا اور دل تک ہی پہنچنے والا تھا۔ سرفراز دفتر میں داخل ہوا۔ آج کے دن کا آغاز عام دنوں سے مختلف سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی نرم خوشبو بکھری ہو یا دل کے کسی کونے میں ہلکی سی چمک اتر آئی ہو۔ دروازہ کھول کر جب وہ اپنے کیبن میں داخل ہوا تو میز پر رکھا ناشتہ اور نیچے رکھا ہوا نوٹ فوراً نظر آیا۔ وہ رکا، پہلے حیرانی سے ناشتہ دیکھا، پھر آہستہ سے کاغذ اٹھایا۔ پتہ نہیں صبح ناشتہ نہ ملنے کی بات مذاق تھی یا حقیقت، لیکن جو بھی تھا کسی نے ذکر کیا تو دل نے سن لیا۔ زارا سرفراز کی آنکھوں میں حیرت، مسکراہٹ اور ایک نرم سی چمک اتر آئی۔ وہ چند لمحے کاغذ کو دیکھتا رہا، جیسے وہ ایک نوٹ نہیں بلکہ کوئی خزانہ ہو۔ پھر اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ زارا اگر آپ فارغ ہوں تو پلیز میرے کیبن میں آئیں۔ زارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دل میں کئی سوال انہوں نے پڑھا ہوگا، ناراض تو نہیں، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور کیبن کی طرف چل دی۔ دروازہ آہستگی سے کھولا۔ جی سر، سرفراز نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ بیٹھیں زارا، ناشتہ ملا اور بہت خوشی بھی۔ زارا شرمندہ سی بیٹھ گئی۔ میں نے بس وہ آپ نے صبح کہا تھا تو، اور آپ نے سن لیا۔ سرفراز نے بات مکمل کی۔ کبھی کبھی کسی کا خاموش سن لینا بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ زارا نے نظریں جھکا لی۔ سرفراز نے چائے کے 2 کپ نکالے اور پلیٹ زارا کے آگے سرکاتے ہوئے کہا، چلیں آج کا ناشتہ آپ کے ہاتھوں کا ہے، تو یہ اکیلا کھانا زیادتی ہوگی۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلیٹ لی۔ آپ کو پسند آیا؟ ابھی کھایا نہیں، لیکن دل کو ضرور بھایا ہے۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی گفتگو تھی، ایسی جو صرف دل ہی سن سکتے تھے۔ کبھی کبھی 2 لوگ، 2 چائے کے کپ اور ایک چھوٹا سا نوٹ کہیں زیادہ کہہ جاتے ہیں جتنا لفظ کبھی کہہ نہ سکے۔ دن کے پہلے پہر کا وقت تھا۔ دفتر میں عجیب سی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ سرفراز کا چہرہ سخت، آنکھوں میں غصہ اور آواز ایسی کہ در و دیوار بھی کانپ جائیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کسی کو احساس نہیں کہ وقت اور معیار کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کمپنی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ بات کر رہا تھا مگر نظریں سینئر سٹاف پر جمی تھیں، جو کسی غلط فہمی کے باعث زارا کو مورد الزام ٹھہرا چکے تھے۔ میں برداشت نہیں کرتا غیر ذمہ داری۔ سرفراز کی آواز دفتر کے کئی حصوں میں گونجی۔ دوسری طرف زارا جو بھی آفس پہنچی تھی، اندر آتے ہی ماحول کی سنگینی کو محسوس کر گئی۔ آنکھوں میں آنسو، چہرہ سرخ، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ سر، سرفراز نے نظر اٹھائی۔ وہ چہرہ جو کچھ لمحے پہلے غصے سے تناؤ میں تھا، اب ایک دم رک سا گیا۔ زارا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سر، غلطی میری تھی، ان کی نہیں۔ آپ چاہیں تو مجھے ڈانٹ لیں۔ میں نے خود آ کر آپ سے معافی مانگی ہے، آئندہ احتیاط کروں گی۔ میں واقعی افسوس محسوس کر رہی ہوں۔ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی۔ سرفراز نے ایک گہری سانس لی، جیسے غصے کا بوجھ اس ایک لمحے میں ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ بیٹھیں زارا۔ اس کی آواز اب بہت نرم تھی۔ زارا آہستگی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہمت باقی تھی۔ آپ کی جرات کی قدر کرتا ہوں۔ غلطی ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سرفراز نے پانی کا گلاس اس کے آگے بڑھایا۔ پئیں، اور ہاں، آج کے بعد آپ کو خود کو اتنا چھوٹا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں وہ کمزور نہیں۔ سرفراز نے جب پانی کا گلاس زارا کے سامنے رکھا تو اس نے گلاس نہیں اٹھایا، بلکہ چپ چاپ آنکھیں جھکا لی اور اگلے ہی لمحے
آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہہ نکلے۔ زارا، سرفراز نے تھوڑا جھک کر نرمی سے پکارا، لیکن ذرا جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ آواز دب گئی تھی، لب کانپ رہے تھے، دل جیسے بوجھ سے بڑا ہو، اور آنسو بس تھمتے ہی نہ تھے۔ زارا، پلیز، میں نے آپ سے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ زارا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں سر، آپ نے ٹھیک۔ غلطی میری تھی، بس دل ہمت نہیں کر رہا۔ آپ اتنے ناراض تھے، میں ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے ساری باتیں جو اندر دبی ہوئی تھی آج آنکھوں سے بہہ نکلی ہوں۔ سرفراز گھبرا سا گیا۔ سارا پلیز، رونا بند کریں۔ دیکھیں میں ناراض نہیں ہوں، آپ نے معافی مانگ لی، بات ختم۔ زارا نے بمشکل خود کو سنبھالا، مگر آنسو پھر بھی رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ سرفراز نے جلدی سے رومال نکالا اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے، آنکھیں صاف کریں، ورنہ اگر کوئی اندر آ گیا تو میں خود بھی شرمندہ ہو جاؤں گا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، پہلی بار ہے کسی کو روتے دیکھ کر میں اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے دل پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہماری سٹوری کا پہلا پارٹ۔ امید کرتی ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔